حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا کہ حضرت بہت بڑی آگ لگی ہے، آپ کا مکان جل گیا۔ حضرت بیٹھے بیٹھے کہنے لگے بہت قوت کے ساتھ کہ نہیں جلا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا، آگ لگی ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں جلا۔ تیسرا آدمی تھوڑی دیر بعد آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا۔ حضرت نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کہ نہیں جل سکتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آگ تو بہت بڑی لگی تھی، لیکن کیا بتائیں، آگ جلتے جلتے جب آپ کے مکان کے قریب آئی تو بجھ گئی۔ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں آپ کی کون سی بات پر ہم لوگ تعجب کریں، کہ اس بات پر تعجب کریں کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اتنے یقین کے ساتھ نقصان نہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، یا اس بات پر ہم لوگ تعجب کریں کہ حیرت انگیز طریقے سے آگ آپ کے مکان کے قریب آئی اور آ کر بجھ گئی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا میں نے سیکھی، جو دعا وہ صبح پڑھ لے اور شام پڑھ لے تو دن بھر اور رات بھر اس تک کوئی آفت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وہو رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بڑی مصیبت سے بچا لی۔ ابھی ضمن میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک مرتبہ پورے شہر کی پاور بند ہو گئی تھی، سیلاب آیا ہوا تھا یہاں پر۔ تو ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک موم بتی جلائی ہوئی تھی، چراغ جلایا تھا، اب کسی وجہ سے وہ آگ لگ گئی اور ان کا چہرہ اس طریقے سے پورا جل گیا تھا۔ تو دوسرے دن ان کے بڑے لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو، وہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو اس پر کوئی آفت نہیں آتی ہے، اور خصوصاً آگ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ابو تو بہت پابندی کے ساتھ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کل رات میں نہیں پڑھے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، انہوں پڑھے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، آفت نہیں آ سکتی، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ خیر، میں ان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، ان سے بیٹھ کر بات چیت ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دعا اگر پڑھ لیتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے میں بہت پابندی سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے یہ دعائے ابو دردہ پڑھی؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، دعائے ابو دردہ تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا ضرور پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تب بھی یہ مصیبت نہیں آ سکتی تھی، آپ غور کریے، جلنے والی رات آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ تو وہ تھوڑا سوچنے لگے اور سوچ کر کہنے لگے، مسکرا کر کے صحیح کہتے ہو، اصل میں اس دن میں شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا تھا، تو واپسی پر رات بھر میں بہت تھک گیا تھا، اس لیے میں نے یہ دعا پڑھنی چھوڑ دی۔ میں نے کہا کہ بس اسی وجہ سے یہ پریشانی آپ کو ہوئی ہے، ورنہ کوئی یہ دعا پڑھے، اب یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہہ دی، اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں، صبح و شام ان دعاؤں کا بہت پابندی کے ساتھ اہتمام کریے۔
آپ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیجئے، اس کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیے، اور یہ دعاؤں کی تاثیر کے لیے جو شرط کا درجہ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ آپ پڑھیے کہ نہیں کوئی مصیبت آ سکتی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ پورے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیے، 5 وقت کی نماز کے اہتمام کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔